آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سبت کا دن کون سا ہے، ہفتہ ہے یا پھر اتوار ہے۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خدا نے باغ عدن میں ہی سبت کے دن کو مقرر کر دیا تھا، کیونکہ خروج 20 باب اس کی 11 آیت میں سبت اور تخلیق کے کام کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ اگرچہ جب یہ بیان کیا گیا کہ خداوند نے 7ویں دن آرام کیا تو یہ آرام کرنا مستقبل کے سبت کے قانون کی نشاندہی تھی، تاہم اسرائیلیوں کے ملک میں مصر کو چھوڑنے سے پہلے تک بائبل میں سبت کے بارے میں کوئی تحریر موجود نہیں ہے۔ کلام مقدس میں کہیں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک سبت کے دن کی پیروی کی جاتی تھی۔ کلام خدا اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ سبت کے دن کو ماننا خدا اور اسرائیل کے درمیان ایک خاص عہد تھا، پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت دار پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھے۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ استثنا 5 باب میں موسیٰ اسرائیل کی آئندہ نسل کے سامنے 10 حکام کو پھر سے دہراتا ہے۔ 12 اور 14 آیت میں سبت کے دن کو ماننے کا حکم دینے کے بعد موسیٰ اسرائیلی قوم کو سبت کی پیروی کا حکم دینے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ اسرائیل کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دینے میں خدا کا یہ مقصد نہیں کہ وہ تخلیق کے عمل کو یاد رکھے، بلکہ خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ مصر میں اپنی غلامی اور خداوند کی طرف سے دی جانے والی رہائی کو یاد رکھے۔ سبت کو ماننے کے لیے لازمی شرط پر غور کرے۔ سبت کے قانون کے تحت ایک شخص سبت کے دن اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، وہ آگ نہیں جلا سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی اور سے کام کروا سکتا تھا۔ سبت کے قانون کو توڑنے والے شخص کو مار ڈالا جاتا تھا۔ یہ تو تھی پرانے عہد نامے میں ہفتے کے دن سبت کی اہمیت۔ اب بات کریں گے نئے عہد نامے کی کہ کس طرح سے اتوار کو اہمیت دینی شروع ہوئی۔ اناجیل میں جب یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا اور اس دن کا ذکر ہمیشہ ہی ہفتے کے پہلے دن کے طور پر کیا گیا، یعنی متی، مرکز، لوکا، یوحنا۔ جیسے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئی اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے ان سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اعمال سے لے کر مکاشفہ تک جہاں پر بھی سبت کا ذکر ہوا ہے وہ ہمیشہ وہ موقع ہوتا تھا جب یہودیوں میں منادی کی جاتی تھی، اور یہ کام اکثر یہودی عبادت خانوں میں ہوتا تھا کیونکہ وہ سبت کے دن وہاں پر گروہی شکل میں موجود ہوتے تھے۔ پولس رسول لکھتے ہیں کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ پولس رسول عبادت خانے میں مقدسوں سے رفاقت رکھنے اور ان کو تعلیم دینے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ تو کھوئے ہوئوں کو مورد الزام ٹھہرانے اور بچانے کے لیے جاتے تھے۔ سبت کے دن کو یہودیوں کی طرح پاک ماننے کی تجویز کی بجائے نئے عہد نامے کا باقی ماندہ حصہ یہودیوں کے اس عمل کے برعکس اشارہ دیتا ہے۔ کلسیوں 2 باب اس کی 16 آیت میں بھی موجود ہے، لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اس حوالے سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ نئے عہد نامے کے ایمانداروں پر سبت کو ماننے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ اتوار کے دن کا مسیحی سبت ہونے کا تصور بھی بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جب سے پولس نے غیر قوموں میں منادی کرنا شروع کی تھی تو اس کے بعد صرف ایک بار سبت کا ذکر کیا گیا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیز مسیح کی ہے۔ لکھا ہے، حکموں کی وہ دستاویر مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ یہ تصور نئے عہد نامے میں ایک سے زیادہ بار دہرایا جاتا ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خدا کے لیے مانتا ہے، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کسی طرح پھر رجوع ہوتے ہو
جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو، تم دنوں اور مہینوں اور مقرر وقتوں کو اور برسوں کو مانتے ہو۔ مگر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 321 بعد مسیح میں شہنشاہ کانسٹائن کی طرف سے جاری کردہ فرمان نے سبت کو ہفتے سے اتوار میں تبدیل کر دیا تھا۔ ابتدائی کلیسیا کس دن عبادت کے لیے جمع ہوتی تھی؟ کلام مقدس میں رفاقت یا عبادت کے لیے ایمانداروں کی طرف سے کسی طرح کے سبت ہفتے کے اجتماعات کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا، مگر ایسے بہت سے واضح حوالے جات ہیں جو ایسی رفاقتوں کے لیے ہفتے کے پہلے دن کے ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعمال 20 باب 7 آیت بیان کرتی ہے کہ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب کی 2 آیت میں پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر ایک شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، کیونکہ پولس رسول نے اس ہدیہ رکھ چھوڑنے کے عمل کو دوسرا کرنتھیوں 9 باب کی 12 آیت میں خدمت کے طور پر نامزد کیا ہے، اس لیے کہ ہدیے کے عمل کو اتوار کے دن مسیحیوں کی اجتماعی عبادتی خدمت کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ تاریخی لحاظ سے کلیسیا میں ہفتے کی بجائے اتوار کا دن مسیحیوں کے لیے عام رفاقت کا دن تھا، اور اس عمل کی تاریخ پچھلی پہلی صدی تک جاتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں سبت کا دن ہفتہ ہی ہے، پر یسوع مسیح کے اتوار کے دن جی اٹھنے کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا نے اتوار کو زیادہ اہمیت دی، کیونکہ اس دن یسوع مسیح جی اٹھے تھے۔ رومیوں کی کتاب میں لکھا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہر ایک مسیح کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے، آیا اسے سبت کے آرام کو ماننا ہے یا نہیں۔ کوئی تو ہے ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، ہم محض ہفتے یا اتوار کو ہی نہیں بلکہ ہر روز خدا کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تھی سبت کے متعلق ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ایسی اور مزید کرسچن ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔